حضرت جبریل آئے، شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر. حضرت جبریل یہاں طالب علم کی صورت میں آئے تھے. حضرت جبریل یہاں طالب علم کی صورت میں آئے تھے. حقیقت میں طالب علم نہیں تھے بلکہ معلم تھے، لیکن طالب علم کی صورت میں آئے ہیں. تو شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، اللہ نے آپ کو جو لباس دیا حضرت جبریل کو، وہ انتہائی سفید کپڑے اور سر کے بال انتہائی سیاہ. اس میں کیا حکمت ہے؟ ظاہر ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو انتہائی سفید کپڑوں میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. نمبر 1 سادگی، نمبر 2 صفائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں نکلا ہو اسے دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم پکڑنا ہے. نمبر 1 سادگی، نمبر 2 صفائی. اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. جتنے بھی آپ کو بڑے علماء ملیں گے نا جنہوں نے دین کے کوئی علمی کام کیا، ان کی طبیعت میں سلیقہ اور صفائی آپ کو بہت ملے گی. تو یہ جو فیشنیبل قسم کے طلبہ ہوتے ہیں نا، کڑھائیاں، کرتے اور ہر وقت نوک پلک درست کرنا، شیشے کے سامنے بیٹھے رہنا، یہ علم حاصل یہ نہیں کر سکتے. یہ کسی فلم میں اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں، گلوکار اچھے بن سکتے ہیں، یہ عالم اچھے نہیں بن سکتے. یہ دنیا کا بھی ہے، دنیا کے علم میں بھی یہی ہے. اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گا ایسا آدمی، اچھا سائنٹسٹ نہیں بنے گا جو ہر وقت کپڑوں میں ہی لگا رہے. اور میلے کچیلے لوگ بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے. سفید کپڑوں پہ اتنا سا داغ بھی نظر آتا ہے. تو شدید و بیاض الثیاب کا مطلب ذرہ برابر بھی داغ کا نشان نہیں تھا. انتہائی سادگی کے ساتھ انتہائی صفائی. اور شدید السواد الشعر انتہائی سیاہ بال، یہ جوانی کی طرف اشارہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی عمر جوانی ہے. سفید بالوں کے بعد انسان معلم تو بن سکتا ہے، متعلم نہیں. سیکھنے کی عمر گئی. ہاں پڑھنا تو موت تک چاہیے انسان کو، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو اصل سیکھنے کی عمر ہے وہ کون سی ہے؟ جوانی. جب بالکل بغیر کسی کلر کے آپ کے بال مکمل سے آؤں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ جو حدیث جبریل ہے نا، اس میں بہت ساری پوائنٹ کی چیزیں ہیں. آگے حدیث میں آتا ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. جبریل آئے اور دو زانوں نبی کے سامنے بیٹھ گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کے لیے اصل ہیئت علم حاصل کرنے کی دو زانوں. اس میں ادب زیادہ ہے، جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں دو زانوں. لیکن آج کل کمروں کے بڑے مسئلے ہیں، کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں طلبہ کی، اس لیے اجازت دی جاتی ہے جیسے چاہو بیٹھ کے پڑھ لو. دو زانوں کے چکر میں مجھے یاد ہے میں 2.5 گھنٹے بھی میں نے بیان کیے دو زانوں بیٹھ کے. جب میرا مسجد میں بیان ہوتا تھا نا، میں اس وقت شدید و سواد الشعر تھا، تو میرا جو بیان ہوتا تھا نا وہ اتحیات میں ہم جیسے بیٹھتے ہیں ایسے ہوتا تھا، اور 2 گھنٹے بھی بیان ہوا ہے. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار اتنی دیر آپ اس پوزیشن میں بغیر ٹیک لگائے اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر کیسے بیان کر. عادت تھی. اب اگر بیٹھیں دو زانوں اتنی دیر تو ٹانگ سو جاتی ہے. یہ پرابلم ہے. پاؤں کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے. خیر، ہمیں یاد نہیں پڑتا ہم نے طالب علمی کے زمانے میں کبھی ٹیک لگا کے کسی استاذ کا کوئی سبق کبھی سنا، اس کا تصور نہیں تھا. آج طلبہ ٹیک لگا رہے ہوتے ہیں. خیر ہمارے یہاں میجورٹی اب بھی ٹیک نہیں لگاتی، لیکن اگر طلبہ لگانا شروع کر دیں تو ان کو روکنا چاہیے. بیان میں بھی عوام جب ٹیک لگا کے بیان سنتی اثر نہیں ہوتا، سمجھتے ہو. لیکن کمر کے آج کل بڑے مسائل ہیں موبائل کی وجہ سے. خیر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے کیسے؟ دو زانوں بیٹھ کر. جبریل نے یہاں 2 الگ الگ سوال پوچھے، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اور ایمان میں کوئی بیسک فرق ہے. کیا خیال ہے؟ تبھی اسلام کو الگ ڈیفائن کیا اور ایمان کو الگ ڈیفائن کیا. یہ بڑی بحث ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. دیکھو، اسلام اور ایمان جب اکٹھے استعمال ہوں گے تو ان دونوں کا الگ الگ معنی ہے، ورنہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی شریعت کی جو اصطلاح ہے اس میں اسلام میں اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، لغوی اعتبار سے فرق ہے.
آپ کو پتہ ہے قرآن کبھی کچھ الفاظ لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے, کبھی کچھ الفاظ اصطلاحی معنی میں. قرآن میں بھی حدیث میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو جہاں قرآن میں آمنو آیا اس کا مطلب اسلمو ہی ہے, جہاں اسلمو آیا اس کا مطلب آمنو ہی ہے. لیکن جہاں یہ لفظ عطف کے ساتھ آیا تو عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے, وہاں پھر ہم اس کے معنی الگ الگ لیں گے. تو وہاں پھر لغوی معنی مراد لیں گے. لغوی معنی میں ایمان کا تعلق کس سے؟ قلب سے. ایمان کا تعلق کس سے؟ قلبی اعمال سے. آ جائیں. اور اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلم تسلم, اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو, سپرد کر دو, تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ محفوظ. تو پریکٹیکلی جب کوئی شخص اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دے عملاً, تو اس کو ہم کہتے ہیں مسلم ہے یہ. اور اپنا صرف عقیدہ صحیح کر دے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو؟ جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ سمجھتے ہو؟ لیکن جب ہم ویسے ہی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مومن مسلم ایک ہی ہے. اب آپ دیکھو روافضی ہونی ہے, شیعہ لوگوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, مومن بھائی, مومن بھائی. حالانکہ قرآن نے جو ہمارا نام رکھا ہے مسلم رکھا ہے, مومن نہیں رکھا, یعنی بطور علم کے. قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہیں مسلم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اب شیعہ حضرات کو دھوکہ کہاں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ سورہ حجرات کی آخری آیتوں سے ان کو دھوکہ ہوا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیں تم ایمان نہیں لائے, تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو انہوں نے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسلام تو منافق بھی لا سکتا ہے لیکن مومن وہ منافق نہیں ہو. مسلم منافق ہو سکتا ہے, یہ شیعوں کی تقریر کر رہا ہوں میں, کیونکہ دیہاتیوں میں جو منافق تھے وہ کہتے تھے اسلمنا, وہ کہتے تھے آمنا. تو قرآن نے کہا یہ مت کہو آمنا, یہ کہو اسلمنا. اسلم یسلم اسلامن سے جو بنے گا وہ مسلم بنے گا نا. تو گویا منافق کا اطلاق مسلم پر بھی ہوتا ہے, لیکن جو صحیح مومن ہو تو قرآن اس کو مومن کہہ رہا ہے, مسلم نہیں کہہ رہا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے جو مومن ہے نا, مومن, ان کا نام مومن نہیں رکھا, بطور علم کے جو ان کا نام تجویز کیا ہے ہوا سماکم المسلمین, وہ کیا رکھا ہے؟ مسلم. اور آج تک امت کا اجماع ہے کہ دوسرے مذاہب سے فرق کرنے کے لیے اہل اسلام کو مسلم کہا جائے گا. مومن ان کی ایک وصف ہے, ان کی ایک صفت ہے, لیکن علم کیا ہے؟ مسلم. جیسے اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ, اور صفاتی نام رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے. تو ہمارے صفاتی نام میں مومن بھی ہیں ہم, لیکن جو ہمارا عالمی نام اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ مسلم. اسلام سے نکلا ہے. ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے, ایمان نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو جو اسلام لائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ مسلم. رہا یہ والی جو آیت ہے جس میں آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا, دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یوں نہ کہا کرو ایمان لے آئے, بلکہ کہو اسلمنا. تو یہاں اسلام کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے, لغوی معنی مراد ہے. لغت میں اسلام کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اور ایمان کے بھی لغوی معنی مراد ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے, دیہاتی کہتے ہیں جو ان میں منافق تھے یا کمزور ایمان کے تھے, وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. تو ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو, اسلمنا یوں کہا کرو, ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کیا ہوا ہے, حقیقت میں ہم مسلم نہیں ہیں یا مومن نہیں ہیں. اسلام کا معنی ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو حوالے کر, تم ظاہری. یہاں لغوی معنی کی دلیل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں لفظ ایک ہی جملے میں استعمال ہو رہے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ جب دو مختلف لفظ ایک ہی سینٹنس میں استعمال ہوں تو دنیا میں ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ پھر ان دونوں سے الگ الگ معنی مراد لینا پڑتے ہیں آپ کو, ورنہ تکرار لازم آتا ہے, غیر مفید تکرار. تو یہاں قرینہ ہے کہ قرآن نے ایک ہی آیت میں اسلام اور ایمان کا تذکرہ کیا, تو اگر ایمان سے مراد اسلام اور اسلام سے مراد ایمان ہو تو غیر ضروری تکرار لازم آئے گی. تو یہاں ہم اس سے لغوی معنی مراد لیں گے تاکہ آیت کا معنی درست ہو جائے. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے وہاں اسلام ہی ایمان ہے اور ایمان ہی کیا ہے؟ اسلام ہے.
جس کو مومن کہا جا رہا ہے وہی مسلم بھی ہے, جس کو مسلم کہا جا رہا ہے وہی مومن بھی. اب کہیں کیا, تو قرآن کہہ رہے ہیں سماکم المسلمین, اس نے نام کیا رکھا ہے تمہارا؟ مسلم رکھا ہے. وہ اسلام سے نکلا. مذہب کا نام ہمارا کیا؟ اسلام ہے, تو وہ مسلم ہی کہلائے گا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, اس کے لیے کھوپڑی چاہیے ایک عدد ایسی باتیں سمجھنے کے لیے. تو یہاں بھی حدیث میں اسلام اور ایمان کو الگ الگ ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم یہاں بھی ایمان سے مراد وہ اعمال جن کا عقیدے سے تعلق ہے, اور اسلام سے مراد وہ اعمال جن کا عمل سے تعلق ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں الگ پوچھا, ایمان کے بارے میں الگ پوچھا. تو جب الگ الگ جملوں میں یا ایک ہی کلام میں, ایک ہی جملے میں ایمان اور اسلام دونوں لفظ استعمال ہوں گے تو پھر دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا. لیکن جب نارملی آپ استعمال کریں گے تو اسلام ایمان سے الگ چیز نہیں ہے, بلکہ ایمان اسلام کا ایک جزو ہے. گویا کہ اسلام جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک اس کا پہلا جز ایمان اور پھر دوسرا جز اعمال. سمجھتے ہو؟ ایک اور دلیل اس کی قرآن میں آتا ہے, ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, بے شک مومن مرد مومن عورتیں, مسلم مرد مسلم عورتیں, ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اب یہاں بھی ایمان اور اسلام ایک ہی جملے میں استعمال ہو رہے ہیں تو دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا. سمجھتے ہو کیا معنی ہوگا؟ ان المؤمنین والمؤمنات سے مراد عقیدہ صحیح کرنے والے مرد اور عقیدہ صحیح کرنے والی عورتیں. اصطلاحی ایمان مراد ہے نا, یعنی اصطلاح سے مراد اسلام جس کو ایمان کہتے ہیں. اور المسلمین سے مراد پریکٹیکلی مسلم, عملی مسلم مرد اور عملی مسلم. تبھی حکیم الامہ کے جو ترجمہ ہوتا ہے نا بیان القرآن میں, بڑا خاندانی ہوتا ہے یار. بیان القرآن کا ترجمہ سے بہتر میں نے ترجمہ اب تک نہیں دیکھا کہیں. انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, ایمان لانے والے مرد, ایمان لانے والی عورتیں, اور اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں. اس ترجمے میں یہ معنی کہ عملاً کام کرنا ایک الگ چیز ہے, یعنی اسلامی حکام پر عمل کرنے والے مرد. اب ایک عام آدمی کہے گا یہ پتہ نہیں انہوں نے ترجمہ کہاں سے نکالا, تو یہ اس کی بیس یہی ہے. سمجھتا ہے بات کو؟